أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ہمارا معاشرہ جس سمت کی طرف چل رہا ہے اس کو ایک زبردست اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ تمام برائیاں آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں، جو برائیاں قرآن مجید اور اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، وہ برائیاں آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو ایک زبردست اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، کہ جب تک ہمارے معاشرے میں قرآن مجید اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ چونکہ سورۃ النساء ہماری شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، تو آج کی جو آیت کریمہ ہم نے درس میں شروع کی ہے، اس میں زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس کو ذکر کر کے اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوا کرتی تھی، اے ایمان والوں کہیں تم بھول کر اس ظلم اور زیادتی کا شکار نہ ہو جانا، اس لیے میں اللہ تمہیں خاص طور پر خطاب کر کے متنبہ کر رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر یہ ظلم ہوا کرتا تھا کہ مرد عورتوں کے مال اور جان دونوں کے وارث بن جاتے تھے۔ اب مال کا وارث بننا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زبردستی اور اس کو مجبور کر کے اس کی جان کا وارث بننا یہ ایک بڑی گھٹیا حرکت ہوا کرتی تھی ان کے اندر، اور مال کے بھی وہ وارث زبردستی اور مجبور ہو کر بنتے تھے کہ اس عورت کو، اپنی بیوی کو مجبور کر کے اس کے مال کے لیے وہ وارث بن رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس عورت مخامت کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی بیوی کو، جو مرد مر چکا ہے اس کی بیوی کو اپنی وراثت سمجھتے تھے اور اس کو وراثت سمجھ کر آگے بیچتے تھے۔ گویا جس طرح مال وراثت میں اس کو آدمی استعمال کرتا ہے، بیچتا ہے، اس طرح عورت کو بھی وراثت سمجھ کر اس کے ساتھ وراثت والے حقوق ادا کرتے تھے۔ اب اس سے ضمن میں کہ وہ عورت کے مال کو اور عورت کی جان کو وراثت سمجھ کر استعمال کرتے تھے، اس طرح وہ ان پر کئی ظلم کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوتا کہ عورت کا جو مال ہوتا وراثت میں، کہ عورت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، والد کی طرف سے کوئی مال وراثت کے طور پر ملا، تو وہ تو مرد اور اس کے جو سسرال والے مرد ہوتے تھے وہ سارے اس سے وہ مال لے لیا کرتے تھے، اگرچہ وہ حق عورت کا تھا کہ اس کو اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی ماں کی طرف سے کوئی مال وراثت کے طور پر ملا، لیکن اس کا خود اپنا خامن
یا اس کے آگے جو سسرال میں جو مرد ہوا کرتے تھے وہ اس عورت سے وہ مال لے لیا کرتے تھے، عورت کا اس مال کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تھا، اتنی گھٹیا حرکت ان کے اندر ہوتی تھی۔ دوسرا ظلم یہ کرتے کہ وہ عورت کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے، اگرچہ وہ عورت ان کو پسند نہیں، ایک خاوند اپنی بیوی کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، زبردستی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا اس نیت سے کہ یہ کل مر جائے گی اور اس کا مال سارا میں اپنے پاس قبضے میں کر لوں گا۔ یہ بھی بڑا ظلم کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ کبھی کبھار تو اتنا بڑا ظلم کرتے تھے کہ اگر اس کو خامن کو اپنی بیوی پسند نہیں آئی حسن کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کرتا، اس کے جو حقوق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس کو اذیتیں پہنچاتا، اس کو تکلیف پہنچاتا، لیکن اس کو طلاق پھر بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کے حسن کی وجہ سے اس کو پسند نہیں خامن کو، اس کو طلاق نہیں دیتا، اس کو اپنے پاس رکھے رہتا کہ تاکہ یہ کل مر جائے گی، اس کے پاس جتنا مال ہے اس کو میں قبضے میں لے لوں گا۔ یا پھر اگر عورت کو طلاق دینا بھی چاہے تو پھر عورت کو مجبور کرتا تھا کہ تو مجھے میرا جو میں نے تجھے حق مہر دیا ہوا ہے اگر نہ دیا ہوا ہو تو خامد اس کو مجبور کرتا کہ جو میں نے تجھے حق مہر دینا ہے وہ معاف کر دے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ یا اگر اس سے کوئی مال دے دیا ہے، حق مہر دے دیا، یا کوئی اپنی طرف سے اس پر مال خرچ کیا، کپڑے وغیرہ دیے وغیرہ، جتنا اس پہ مال خرچ کر دیا، اس کو یہ کہتے تھے کہ تو مجھے اپنا سارا مال جو میں نے تیرے اوپر خرچ کیا وہ واپس کر، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ اتنی ظلم اور زیادتی کرتے تھے، حتیٰ کہ عورت کو اپنے سسرال گھر والوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، عزیز رشتہ داروں کی طرف سے کوئی مال بطور وراثت کے ملا ہوتا یا کوئی مال اس کو ہبہ کر کے دیا ہوتا، کسی نے تحفۃً اس عورت کو دے دیا، تو یہ خامد اسے مجبور کر کے اس سے وہ مال بھی لے لیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں زمانہ جاہلیت کی ان تمام رسموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورت کے تم نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ کہ تم عورتوں کے وارث بنو، چاہے اس کی مال کے چاہے اس کے جان کے۔ اب جان کے وہ کس طرح وارث بنتے تھے کہ خامد مر گیا، اب وہ اس بیوی، اس خامد کی بیوی کو اپنی وراثت سمجھتے تھے، کیا مطلب اس کی ملک میں آ جاتی تھی۔ اب جو بعد میں مثال کے طور پر جو خامد فوت ہو گیا، اس کا کوئی بچہ کسی دوسری بیوی سے تھا، مثال کے طور پر اس خامد نے 4 شادیاں کی، اس کا ایک بچہ تھا دوسری بیوی سے، اب یہ جو بیوی ہے جس کی ستیلی ماں ہے اور وہ جو بچہ تھا وہ خامد کے مرنے کے بعد اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر دیتا تھا۔ اس طرح وہ اس عورت کو اپنی وراثت سمجھتے تھے، اپنے ملک میں لے آتے تھے، اپنا اس پہ قبضہ کر لیتے تھے کہ سکا ستیلا بیٹا جو اس کی ستیلی ماں ہوتی تھی اس لڑکے کی، وہ اس سے نکاح کر دیتا تھا خامد کے مرنے کے بعد۔ یہ اتنی ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل، یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ صرف منع بھی کر سکتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، کہ عورتوں کی زبردستی مجبور کر کے ان کے جان اور مال کے وارث نہیں بننا، لیکن اللہ نے فرمایا لا یحل لکم، یہاں سے اللہ نے ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر کوئی بالغ عورت ہے، آگے نکاح کا بھی ذکر آ رہا ہے، اگر کوئی بالغ عورت ہے اور اس کی رضامندی نہیں ہے اور تم اس کو زبردستی نکاح کر دیتے ہو تو یہ نکاح شرعی طور پر جائز نہیں ہے، لا یحل، نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو مال ہبہ کے طور پر ملا ہے یا تم نے اس کو کوئی مال ہبہ کر دیا ہے اور پھر تم زبردستی اس سے ہبہ کیا ہوا مال واپس لے لو، لا یحل، اگر جی تم واپس لے چکے ہو لیکن یا لا یحل، یہ اس مرد کے لیے یہ مال استعمال کرنا حلال اور جائز نہیں بلکہ حرام بن جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کسی کو مال ہبہ کر کے واپس نہ کیا کرو۔ ہاں ایک والد ہے جو اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرے پھر وہ اس سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تیرا اور تیرا جو تیرا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ تو ایک والد ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبے میں دے دے تو وہ واپس لے سکتا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کو کوئی مال تحفے میں دے دے یا ہبہ کر دے اور بعد میں اس سے مطالبہ کرے کہ مجھے یہ مال واپس کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے پیغمبر نے مثال دی ہے کہ جو آدمی ہبہ کر کے
دوبارہ اس سے مال واپس لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جو کتا قے کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے پھر اس کو قے کر کے دوبارہ چاٹتا ہے، تو یہ اس کی مثال اس کتے کی طرح کہ گویا اس نے قے کی اور پھر دوبارہ اس کو چاٹنے لگ پڑا ہے۔ یہ مال کسی کو ہبہ کر کے اس کو مالک بنا دینا کہ یہ مال تیرا ہے، پھر اس سے دوبارہ واپسی کا مطالبہ کرنا، اس کی مثال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کتے کی طرح ہے جو ایک مرتبہ کھانا کھا کے قے کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو چاٹنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا برا معاملہ ہے۔ وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، دوسری برائی اللہ نے ذکر کی کہ ان کو روکے نہیں رکھنا کہ آگے وہ نکاح نہ کریں، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ ان سے تم وہ مال لے لو جو تم ان کو پہلے دے چکے ہو، چاہے وہ مال حق کے مہر کی صورت میں تم نے دیا ہے یا کوئی مال بطور ہبہ کے تم نے دے دیا ہے کہ اس کو ان کا مالک بنا دیا ہے۔ ہاں کوئی ایسا مال ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو کوئی مال عاریتاً دیتا ہے کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ دو، وہ تو آدمی واپس لے سکتا ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جس کا خاوند نے بیوی کو مالک بنا دیا کہ حق مہر یہ بیوی کا حق ہے، وہ اس کی مالک ہے، اب یہ واپس نہیں لے سکتا خاوند۔ اسی طرح کوئی خاوند نے مال عورت کو اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا، وہ اس کی مالک ہو گئی ہے اس مال کی، اب یہ خاوند اس سے واپس نہیں لے سکتا، لیکن وہ کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو آگے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے جب تک وہ اپنا حق مال میں دیا ہوا مال یا ہبہ کیا ہوا مال اس سے واپس نہ لے لیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کام بھی نہیں کرنا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر عورت سے کوئی واضح گناہ ہو جائے، مثال کے طور پر زنا سرزد ہو جائے، تو اسلام کے آنے سے پہلے یہ حکم پہلے تھا، ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ عورت سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خاوند کو اجازت تھی کہ اس بیوی کو اپنے گھر میں روکے رکھے، یا تو اللہ اتنی دیر تک اس کو گھر میں بند رکھے، قید کر لے کہ اللہ اس کو موت دے دے۔ یہ اس وقت ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا۔ اس سے قبل چند آیتوں میں اللہ نے حکم ذکر کیا کہ اگر عورت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یہاں گناہ سے مراد زنا ہے، بدکاری ہے، بد اخلاقی ہے، بدسلوکی ہے، تو اس وقت ابتدائے اسلام میں تو یہ اجازت تھی کہ عورت کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ توبہ طائب ہو جائے یا پھر اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ پھر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں اور راستے سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے بعد حکم نازل کر دیا کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو یہ حکم ہے، کوئی دوسرا بغیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو یہ حکم ہے، چونکہ بعد میں حد نازل ہو گئی تھی کہ 100 کوڑے یا اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو رجم کرنا وغیرہ، یہ حکم چونکہ بعد میں نازل ہو چکا تھا، بعد میں نازل ہو گیا، اس لیے جو پہلا حکم تھا کہ عورت کو گھر میں بند کرنا وہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کو رجم کرنا ہے اور عورت کو کیا کرنے ہے 100 کوڑے لگانے وغیرہ، جو حکم بعد میں نازل ہوا۔ تو یہ مطلب ہے وعاشروہن بالمعروف، آگے اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگرچہ تمہیں بیوی کا حسن پسند نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی تم صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اسی جس کا حسن اچھا نہیں ہے اسی عورت سے، اسی بیوی سے اللہ تمہارے لیے ایسی چیز پیدا کر دے جو تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت کا حسن اچھا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے اولاد پیدا کرے اور وہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو جائے، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ کل یہ قیامت کے دن اولاد تمہارے لیے ذخیرہ بن گئی ہے، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گی، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے، نیک اولاد، جو کل بڑھاپے میں تمہارے لیے سہارا بنے اور مرنے کے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب صدقہ جاریہ کرے، ایسی اولاد اللہ پیدا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کم از کم یہ ہے کہ بیوی کا حسن و جمال تمہیں پسند ہی نہیں ہے، کم از کم صبر کرنے کا تو تمہیں ثواب ملے گا ہی، اس لیے اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیوی کا اگر حسن و جمال تمہیں پسند نہیں بھی ہے وعاشروہن بالمعروف، زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے۔ اس آیت کریمہ کیونکہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، یہاں سے صرف ایک مسئلہ ثابت نہیں ہوا بلکہ اس آیت کریمہ سے اللہ نے بات تو خامد اور بیوی کی آپس میں جو تعلقات ہیں اس کی ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ انسان کو ہر معاملے میں مثبت ذہن رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں۔ مثال کے طور پر انسان نے کسی کو ملازم رکھا ہے،
اب وہ ملازم انسان کو اس کا حسن و جمال پسند نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اگر وہ ملازم تمہیں نہیں بھی پسند حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے کل وہ تمہیں ایسا فائدہ دے کہ اللہ تمہارے لیے اس کی وجہ سے بہت بہتر راستہ نکال لے، تو اللہ نے یہاں انسان کو سمجھا دیا کہ ہر معاملے میں، چاہے خاوند بیوی کے آپس میں تعلقات ہے، چاہے کاروباری معاملات ہے، ہر معاملے میں مثبت ذہن رکھنا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کا حسن و جمال اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی دیگر نیکیوں کو دیکھنا ہے، دیگر اس کے احسانات کو دیکھنا ہے۔ خادم ہے، اس کا حسن و جمال اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے اور بڑے احسان ہے، وہ خدمت بڑی اچھی طریقے سے کر رہا ہے، تو یہاں اس معاملے میں ہمیں مثبت پہلو کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو اچھے کام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آج کا درس تھوڑا لمبا ہو گیا، اس کی پیش کی معذرت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مزاح خوش طبعی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، خوش طبعی فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور میری آپس میں دوڑ لگ گئی، دوڑ لگائی اما عائشہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ میں سبقت لے گئی، جیت گئی۔ پھر ایک موقع یوں بنا کہ پھر دوبارہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پیغمبر نے دوبارہ دوڑ لگائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا اما عائشہ یہ وہی بدلہ میں نے چکایا ہے جو ایک مرتبہ تو مجھ سے جیت گئی تھی، آج میں محمد تجھ سے جیت گیا۔ اتنا پیار اور محبت تھا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر اصل میں امت والوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیوی خامند ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اسی طرح خادموں کے معاملات جو ہیں اللہ کے پیغمبر کتنے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ سارا امت کو سمجھانا مقصد تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے حوالے سے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے، اس حدیث کو سن کر انسان کو ہنسی بھی آ جاتی ہے، لیکن کیا کریں، حدیث ہے، بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے شر الناس الضيق على اهله، تم میں سے لوگوں میں سے سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر تنگی پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی انسان اپنے اہل و عیال پر کس طرح تنگی کرے گا، وہ تو اپنے اہل و عیال کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر خاوند ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، خشعت امرأتہ، اس کی بیوی ڈر جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ باہر تو اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، لیکن گھر میں آتے اس کا اتنا روب ہے کہ اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، اس کے بچے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے جب وہ گھر سے جاتا ہے اس کی بیوی بھی ہنسنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا باپ ہم سے دور چلا گیا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شر الناس الضيق على اهله، لوگوں میں سے سب سے برا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر تنگی کرتا ہے، کہ جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی بھی ڈر جاتی ہے، بچے بھی اس کے روب کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ لوگوں میں سے سب سے برا انسان ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کیا سمجھا دیا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کا خیر خواہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور یہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آج ہم اپنا سلوک دیکھیں، ایک خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے، جو زمانہ جاہلیت میں تھا، آج بھی وہ رسمیں اور وہ عادتیں ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں کہ ہماری کتنی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم بیوی سے حق مہر معاف کرا دیں، اور یہ برائی زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں کہ خامد کی کوشش ہوتی ہے کہ پیار محبت سے یا مجبور کر کے کسی طریقے سے بیوی سے اس کا حق مہر معاف کرا دے، اور پھر خفیہ طریقے سے یا علانیہ طور پر بیوی کو کہہ کر اس کے گھر والوں سے مال منگوانا، پیسے منگوانا وغیرہ، یہ آج بھی ہمارے اندر یہ رسمیں پائی جاتی ہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اگرچہ یہ برائیاں زمانہ جاہلیت میں یہ پائی جاتی تھی، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ کو پتا تھا کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے
غیب کو جاننے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ ایک معاشرہ ایسے بھی آنے والا ہے کہ ہوں گے تو وہ ایمان کے دعوے دار لیکن ان کے اندر بھی یہ برائیاں پائی جائیں گی. اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما دیا ایمان والوں یہ برائیاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے کیونکہ تم ایمان کے دعوے دار ہو. اور ایمان کا دعوے دار وہی کامل ہوتا ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو آج کے درس سے ہمیں خلاصہ یہ سبق ملتا ہے اور آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والوں یہ بیویاں یہ بھی انسان ہیں. اور پھر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ جو لوگ اسلام سے تنگ نظر آتے ہیں نا کہ اسلام نے جو عورتیں اسلام سے تنگ نظر آتی ہیں کہ اسلام نے صرف مردوں کے حقوق ذکر کر دیے عورتوں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں بتائے. ذرا خود اندازہ لگائے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سارا ذکر ہی عورتوں کے حقوق کا کیا ہے. تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ جہاں اسلام مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے وہاں اسلام عورتوں کی بھی حقوق کی بات کرتا ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والوں زمانہ جاہلیت میں جو برائیاں پائی جاتی تھی کہ خامد اپنی بیویوں پر ظلم کیا کرتے تھے یہ برائیاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. اور دوسرا ایک بہت بڑا سبق اللہ نے آج کی آیت کریمہ میں ہمیں سمجھا دیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت پہلو کو دیکھ کر زندگی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.